حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے اللہ ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی اور عبادات کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے صحابہ جیسی جماعت سے ہمارا تعارف کروایا. یہ اللہ کا احسان، شکر، فضل اور کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ آج کے تمام موذی امراض سے بچا کر، ہر قسم کے مرضوں سے بچا کر اللہ نے بہترین اور صحت عطا فرمایا. یہ اللہ کا احسان ہے. عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے کہ پورا اسلام اور ادھورا مسلمان. انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں اور آپ اپنی اصلاح کے لیے کانوں کے ڈھکنوں کو کھول کر سنیں اور دلوں کو اس طرف لگا کر سنیں، اپنے دل و دماغ کو ادھر ادھر منتشر ہونے نہ دیں، تاکہ پتہ چلے کہ اسلام پورا کیسا ہے اور مسلمان ادھورا کیسا ہے. وہ جو مسلمان پورے تھے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے زمین پر چلتے تو ان کے لیے جنت کے باغات کے سیر کروا دیتا. آج جو مسلمان ہیں کہ بار بار مسائل پر دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو اللہ رد کر رہا ہے. وجوہات کیا ہو سکتی ہیں عزیزان محترم؟
محترم کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر مجھے اور آپ کو تدبر کرنا ہے، اس لیے کہ دنیا کے جو حالات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، کچھ اپنوں کی سازشوں کے شکار اسلام بن رہا ہے، کچھ غیروں کی سازشوں کا شکار اسلام بن رہا ہے۔ کبھی بات ہوتی ہے تو عورتوں کی عصمتوں کے تعلق سے، کبھی بات ہوتی ہے تو نوجوانوں کی زندگیوں کے تعلق سے، کبھی بات ہوتی ہے تو جو ہے نا شریعت کے تعلق سے، کبھی بات ہوتی ہے تو قرآن کی عظمت کے تعلق سے، کبھی بات ہوتی ہے تو اللہ کی وحدانیت پر طنز کرتے ہوئے، کبھی بات ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر انگلی اٹھا کر زبان کو اپنی گندی کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مجروح کرنے کی ناجائز کوشش کی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورا جو اسلام تھا، جن کے سامنے قرآن کا نزول ہوا، جو قرآن کے ماننے والے تھے، جو جن کے سامنے وحی کا نزول ہو رہا تھا، جن کے سامنے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دل نشیں پھیلا رہے تھے، جن کے سامنے قرآن کی جو ہے نا آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے تھے، ان کے بھی عقیدے ایک وقت میں کمزور تھے۔ وہ بھی اللہ کو چھوڑ کر 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے پاس بھی خاندانی منصوبہ بندی تھی، وہ لوگ بھی دنیاوی مسائل وسائل کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنانے کی فکر میں تھے، وہ لوگ بھی تھے جو سود کو عام کرنے والے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو زنا کو عام کرنے والے تھے، وہ لوگ بھی تھے جن کے سامنے قرآن کی بات نہیں تھی، وہ لوگ تھے جو اپنے رب کو بھولے ہوئے تھے۔ لیکن پورا اسلام جب اس سرزمین پر نافذ ہوا، یا دھیرے دھیرے کشاں بکشاں اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے اس کائنات کو سدھرنے کا موقع دیا، اس کائنات کے لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں اتاری جاتی رہی، ان کا رویہ کیا تھا؟ کیا وہ لوگ اپنے روش کو بدلے تھے یا نہیں بدلے تھے؟ یا ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ اور آج میرے اور آپ کے سامنے دن میں 5 مرتبہ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن اب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم رمضان کے مہینے میں ایک قرآن مکمل سنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں آیا۔ قرآن طاقشوں میں بند پڑا ہوا، جوزدانوں میں لپٹا ہوا، گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کی جرت یا کوشش ہم نے نہیں کی۔ اسی لیے عزیزان محترم، یہ ادھورا جو مسلمان ہے، اس کو پورا ہونے کے لیے 2 شرائط لازم قرار دے دیے گئے، ایک ہے اللہ کا فرمان، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ یہ دونوں اگر ہماری زندگی میں ہیں تو پھر ہم خوش نصیب ہیں۔ ہم پورے مسلمان ہونے کا مکمل دعویٰ تو نہیں، لیکن نقل کرنے کا دعویٰ تو ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے ہماری امت کا، ذرا دیکھ لیجئے۔ آئیے بات کو میں شروع کرتا ہوں۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر ہلاہل کو کبھی خند نہیں کہتا۔ تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید سے مجھے اور آپ کو ایک پیغام دل نشیں دیا، اور کہا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 میں اللہ نے بہترین فرمانے دل نشیں دیا، جو ہم نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والو۔ 3 چیزیں بھی ہمارے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں ایمان والے ہیں، ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ہی ایمان والے ہیں، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ ہمارا جو دعویٰ ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ تمہارا اس وقت مکمل ہوگا ادخلوا فی السلم کافہ، جب تم 100% 100% پیور اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مسلمان سے پوچھا جائے کہ بھائی ذرا بتاؤ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، تو مسلمان فوری ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ 5۔ اسی مسلمان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی ایمان کے ارکان کتنے ہیں، تو آزو بازو دیکھے گا کہ کوئی بتا دیا تو بہتر ہے، میں نے تو ایمان کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اللہ اکبر! کتنے ایمان کے ارکان ہیں جمعے کے بعد پوچھوں گا انشاءاللہ۔ میں اس خطبے کے بعد سوال کرتا ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ کون بھائی جواب دیتا ہے کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کس کو کہا جاتا ہے پورا؟
ایک بھی اگر پرسنٹ کم ہو تو 99 ہو جاتے ہیں. جب 99 ہو جاتے ہیں، 99 ہو جاتا ہے الفاظ، تو اس کو 100 نہیں کہہ سکتے آپ، ہے نا. جب تک کہ 100 میں نہیں آ جاتے آپ، اللہ نے کہا 100 میں آؤ. اور ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا تو سمجھ رہے ہیں کہ 100% ہو گیا. رمضان آیا تو روزے رکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ 100% ہو گیا. وہ قرآن گھر میں پڑھا ہوا ہے، اسے کھول کے کبھی روز پڑھتے نہیں ہے. فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی اور خوشخبری بھی دی. پورے مسلمانوں کی نشانی کیا تھی؟ پورے مسلمان کون؟ پورا اسلام کیا؟ فجر سے شروع ہوتا ہے اسلام، تو رات کو تم کو نیند لگنے تک اسلام جو ہوتا ہے اس کو فالو کرنے کا نام اسلام ہے. پورا ہوتا ہے جب اللہ کے نبی نے خطرناک 2 بشارتیں دی، ایک خوشخبری سنائی فجر کے تعلق سے، ایک وعید سنائی، اب یہ لے کے جاؤ. اور پھر اگر آج فجر کی نماز ضائع ہو گئی ہے تو یہیں پر بیٹھ کر اپنے آپ پر ملامت کرنا کہ ہائے میں نے فجر کی نماز کو تو اٹھا ہی نہیں. اور اللہ کے نبی نے اتنی پیاری بات بتائی اور اتنی خطرناک بات بھی بتائی. پیاری بات میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جو فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے، اس کائنات کا سب سے بہترین آدمی، سب سے مالدار آدمی. خوشخبری سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خوشخبری سنائی اللہ کے نبی نے اور کہا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، پوری دنیا مافیہا ایک طرف، اس کے 2 رکعت نماز ایک طرف. پڑھی ہے ہم نے. سوال اگر کر لیا جائے تو بہت ساروں کے چہرے کھینچے جائیں گے. ابھی اٹھتا ہی نہیں مسلمان فجر کو، ادھورا مسلمان. اٹھتا ہی نہیں مسلمان فجر میں، ادھورا مسلمان. فجر کی اہمیت ہی نہیں معلوم اسے، ادھورا مسلمان. پورے جو مسلمان تھے الحمدللہ فجر سے لے کر عشاء تک مسجدوں کو بھرنا جانتے تھے. جن کی بیویاں بھی تھی، بچے بھی تھے، جائیداد بھی تھی، تجارت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ مسجدوں کا رخ کر کے آ جاتے، چاہے بارش کا موسم ہو، چاہے گرما ہو، چاہے سرما ہو. اس کے برخلاف میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی. اب جو پورے مسلمان تھے، پورا اسلام پر چلنے والے تھے، انہوں نے اس پر کیا کیا ہوگا ذرا غور کرتے چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا، جس کو اٹھنے میں کوتاہی ہوتی ہو، جو کسمساتا ہو، جو تکلیف محسوس کرتا ہو فجر کی نماز کو اٹھنے کے لیے، اس کے پاس ایک شیطان آتا ہے اور اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. جب شیطان کان میں پیشاب کر دیا، اسے غنودگی آتی ہے، انستیسیا جیسا دیا جاتا ہے، ویسا غنودگی آتی ہے اور وہ فجر کی نماز میں اٹھتا نہیں بلکہ سو جاتا ہے. ذرا بھلا غور کرو، میرے خود کے جسم کے پیشاب کے چھینٹے اگر میرے کپڑوں پر کبھی گر جاتے ہیں تو کراہیت محسوس ہوتی ہے، اگر زیادہ گر جاتے ہیں تو کپڑے بدلنے کی نوبت آتی ہے، اگر خود ہی سے اگر کمزوری کی وجہ سے نکل جاتا ہے تو پھر غسل کرنے کی جو ہے باری آتی ہے. لیکن ذرا کبھی غور کرو اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے ادھورے مسلمانوں کہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھا اور شیطان نے میرے کان میں پیشاب کر دیا، اور وہ پیشاب لے کر تم ظہر کی نماز بھی پڑھ رہے ہو، عصر کی بھی پڑھ رہے ہو، مغربی کی پڑھ رہے ہو، عشاء کی بھی پڑھ رہے ہو، مسجد میں بیٹھ بھی رہے ہو، روزی کما بھی رہے ہو اور کما کر لا کر کھلا اور کھا بھی رہے ہو. ذرا سوچو، اللہ کے نبی نے خطرناک وعید سنائی جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے کہ ان کے کانوں میں شیطان کا پیشاب رہتا ہے. ادھورا مسلمان. جو پکے مسلمان تھے الحمدللہ ان کو پتا تھی یہ بات کہ نہیں، مسجدوں کو بھرنا ہے، مسجدوں میں جانا ہے، مسجد کے لیے ہمارے لیے صفیں سجائی گئی ہیں. اور پھر شکر ادا کیجئے اللہ کا کہ آج پکی مسجدیں مل رہی ہیں، جانماز بچھی ہوئی مل رہی ہے، وضو خانے میں پانی مل رہا ہے، طہارت خانے میں جو ہے نا آپ کو سہولتیں دستیاب ہیں. لیکن جو پورے مسلمان تھے ان کو ساری سہولتیں نہیں دی گئی تھی. ان کی مسجد بھی کچی تھی، ان کی ریت کی صف ہوا کرتی تھی، طہارت خانے بھی نہیں تھے، مسجد کے باہر جنگل میں جا کے آنے کی باری تھی ان کی تو. لیکن انہوں نے کبھی فجر کی نماز کو نہیں چھوڑا. ان کو معلوم تھا پورا اسلام یہیں سے شروع ہوتا ہے. لیکن آج کیا حال ہے مسلمانوں کا؟ مساجد ویرانی کا شکوہ کر رہی ہیں،
اور میں اپنے گھر کو سجانے کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ قابل قدر ہے وہ نوجوان، قابل قدر ہے وہ ضعیف حضرات، قابل قدر ہے وہ ماں بہنیں جو فجر کی نماز کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتی ہیں۔ یہ ادھوری مسلمانی چھوڑ دیجئے، یہ ادھوری مسلمانی چھوڑ دیجئے۔ اسلام کیا ہے جانیے، اسلام کیا ہے پہچانیے، اسلام کیا ہے پڑھیے، اسلام کیا ہے معلومات کیجئے۔ وہ پورے اسلام میں اگر آئیں گے تو انشاءاللہ جنت میں میرا اور آپ کا مقدر بنے گی۔ لیکن یاد رکھنا، یہ ادھورے جو مسلمان ہوتے ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ، اگر میں نہ بولوں تو دلوں کو تکلیف ہونے والی بات ہوگی، لیکن میں نے کہا کہ جو حق ہے میں وہی بات کرنے کا عادی ہوں۔ جو ادھورے مسلمان ہیں ان کا شمار عبداللہ ابن ابی کے، عبداللہ ابن سبا کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اس نے بھی یہی دھوکہ دیا تھا اللہ کو۔ میں مسلمان ہوں کہا تھا، لیکن نمازوں کی جو ہے نا اس کے پاس کوئی خاص پابندی نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جو ہے نا اسلام کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتا تھا، لیکن وہ مسلمان تھا، مسلمان ہو کر کے دعویٰ کرتا تھا، لیکن مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپتا تھا۔ اس واقعے کو بھی یاد رکھنا اور آج کے واقعوں کو بھی یاد رکھنا کہ میدان احد کی طرف جب جا رہے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ابی 300 یا 400 اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے گھروں کی طرف واپس ہوگا اور کہا یہ مصیبت ہم پر آنے والی ہے، ہم یہ مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار نہیں، جو محمد کے ساتھی ہے وہی جائے اور وہی برداشت کر لے۔ استغفر اللہ ربی۔ اور آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے بھائی؟ کیا معاملہ ہے؟ صورت میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج معاملہ تو یہ ہے ہمارا۔ کدھر جا رہی ہیں ہماری نوجوان لڑکیاں؟ وہ پورے مسلمان تھے جنہوں نے سودی نظام کو پیروں تلے کچل دیا تھا، وہ پورے مسلمان تھے جنہوں نے زناؤں کے اڈوں کو برخاست کیا تھا، وہ پورے مسلمان تھے جنہوں نے جھوٹ بولنے کو جو ہے نا برا جانا تھا اور جھوٹ کے میدان کو ختم کیا تھا، وہ پورے مسلمان تھے جو دشمنوں کو پسپا کرنے کی طاقت رکھتے تھے، وہ پورے مسلمان تھے، وہ پورے اسلام کو جاننے والے تھے جنہوں نے اسلام کے جھنڈے کو کبھی نیچا ہونے نہیں دیا تھا۔ آج میں اور آپ ادھورے مسلمان ہیں جس کی بنیاد پر آج قاتلوں کو حکمران بنا دیا جاتا ہے، جھوٹے اور مکاروں کو جو ذمہ داریاں دی جاتی ہے، لٹیروں کو اسلامی جماعت کا صدر بھی بنا دیا جاتا ہے، جو زمینوں پر قابض ہوتے ہیں، جو عورتوں کو استعمال کر کے کسی بھی شخصیت کو بدنام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آج ایسے ادھورے مسلمان آ گئے، اور میں ہوں آپ ہے کہ پورے مسلمان ہونے کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کوئی اقدام کیا ہے اس کے تعلق سے؟ کیا ہے ہم نے کبھی؟ کچھ نہیں کیا عزیزان محترم۔ میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، بس پوری زندگی کا محور بنا لیا۔ میرے بینک بیلنس میں کمی نہ آئے، میرا بچہ اعلیٰ جو ہے نا تعلیم حاصل کرے۔ کیا تم اپنے بچے کو ڈبل MBA کرا کے بخشش کا ذریعہ بنا کر سرٹیفکیٹ خبر میں رکھ کے جنت حاصل کرو گے؟ کیا تم اپنے بچے کو B.Ed پڑھا کر یا تم اپنے بچہ کو اچھا انجینئر بنا کر وہ سرٹیفکیٹ جب وہ مر جائے گا تو اس کے ساتھ رکھ کے خبر میں کہنا کہ نہیں بھائی بچہ نماز تو نہیں پڑھتا تھا، کلمہ بھی نہیں جانتا تھا، اس کو قرآن بھی پڑھنے نہیں آتا تھا، وہ دیندار بن چکا نہیں بن رہا تھا، دنیا دار بن چکا تھا، میں نے خود اسے بڑے کالج میں دلوایا تھا، صبح 7 بجے جاتا تھا، رات کو 8 بجے آتا تھا، پوری زندگی میں نے ایسے ہی لگا دی۔ اب میں کیا کروں؟ سرٹیفکیٹ لے کر کے بچہ تو آ گیا کامیابی کا، لیکن موت کا شکنجہ اسے جکڑ لیا۔ اب بخشش کے لیے میں سرٹیفکیٹ خبر میں رکھ رہا ہوں، اسے جنت دے دینا، مل جائے گی جنت؟ ناممکن سی بات ہے عزیزان محترم، محنت کرنا پڑے گا۔ وہ کیسی مائیں تھی اس وقت کی جو پورے اسلام کو جانتی تھی، نبی کے مقام کو جانتی تھی، اسلام کے لیے اپنی آل اور اولاد اور خود کو مسمار کرنا جانتی تھی۔ تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مکے کے 13 اور مدینے کے 10 سال 23 سال میں اسلام کو دنیا کے چپے چپے تک پھیلا دیا تھا، لیکن آج اسلام تمہارے ہی شہر میں سکڑ رہا ہے، تم کو اس کی کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ ایک وہ موقع بھی تھا کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر نکل رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے تیاری بھی کر لی، فجر کے بعد کا سفر ہے، اللہ کے نبی نے تیاری کر لی، صحابہ کرام جام شہادت نوش فرما
فرمانے جذبے کے تحت اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی نے منظر دیکھا کہ ایک عورت دوڑتے دوڑتے آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس بہن کو آنے دو. جب وہ بہن قریب آ کے کھڑی ہوتی ہے, اس کے گود میں ایک نونہال دودھ پیتا ہوا بچہ موجود ہے, جو دنیا کو پہچانتا نہیں, ماں کیا ہے جانتا نہیں, اسے کچھ نہیں معلوم. اس معصوم بچے کو گود میں اٹھائی ہوئی وہ ماں اللہ کے نبی کے قریب میں آ گئی اور کہتی ہے یا رسول اللہ, مجھے پتا ہے کہ آپ غزوے پر جا رہے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں, میرے پاس کوئی بڑا آدمی نہیں, کوئی جوان بیٹا نہیں, میرا شوہر بھی نہیں, لیکن یہ معصوم بچہ میری گود میں کھیل رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ غزوے میں جاتے ہوئے اس بچے کو لے کر کے جائیے. اللہ کے نبی نے غور سے دیکھا اور پوچھا, مائی یہ کیا کرے گا میرے ساتھ؟ وہاں تو گھوڑوں کی ٹاپیں ہوتی ہیں, چلچلاہٹ ہوتی ہے, تلواروں کی گھن گرج ہوتی ہے, اس معصوم بچے کو کون سنبھالے گا؟ ماں نے بڑا زبردست جواب دیا, میری ماں بہنوں اگر تم سن رہی ہو میری بات, میرے باپوں تم سن رہے ہو میری بات, میرے بھائیوں تم سن رہے ہو یہ میری بات, جو پورے اسلام کو جاننے والی خاتون تھی, ادھوری نہیں تھی, جو اپنے بچے کو فجر میں نہیں اٹھا کے اسکول کو جانے 7 بجے بھیجنے والی تھی, ایسی ماں نہیں تھی, وہ پورا اسلام جاننے والی تھی. آج ادھورا پن آ کر کے میرے اندر ساری گڑبڑ پیدا کر دیا. ماں نے کہا یا رسول اللہ, میں جانتی ہوں اس بچے کو, چھوٹا ہے نا, کچھ نہیں کر سکتا, لیکن میرا دل ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ آپ اسے لے کر کے جائیں ساتھ میں. اللہ کے نبی نے کہا لے جا کر کے کروں کیا بہن؟ میری بہن بتا لے جا کر کروں کیا اسے؟ بہن کہتی ہے, وہ اسلامی جو پورے اسلام کو جاننے والی تھی, وہ کہتی ہے کہ میں لے جائیے یا رسول اللہ, مجھے پتا ہے میرا بیٹا چلنے کے قابل نہیں, دیکھنے کے قابل نہیں, بولنے کے قابل نہیں, لیکن مجھے ایک احساس ستا رہا ہے کہ آپ اسے لے جائیے, اور جب دشمن سے لڑنے کی باری آ جائے گی تو ایک ہاتھ میں تلوار پکڑ لیجئے, دوسرے ہاتھ سے میرے بچے کو ڈھال بنا لیجئے. دشمن کی تلوار آپ کے جسم کو لگنے سے پہلے میرے بچے کے جسم کو لگ کر کے آپ تک آئے. یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا. آج ہے تمہارے اندر یہ جذبہ؟ ہے تمہارے اندر؟ تم سردی کا بہانہ لے کے فجر میں اس نہیں اٹھتے, تم سردی کا تجارت اور کاروبار کا بہانہ لے کے عشاء چھوڑ دیتے. روز مؤذن پکارتا ہے صلاۃ خیر من النوم, اٹھتے ہو تم نہیں. کہاں ہے اسلام؟ کون سے اسلام کی بات کروں میں تمہارے سامنے؟ یہ بناوٹی اسلام جس پر تم چل رہے ہو, یہ بناوٹی طریقہ کار جو رسول کو دھوکہ دینے والا ہو, جو اللہ کے قانون کو دھوکہ دینے والا ہو, جو 30 پاروں اور 114 سورتوں کا جو قرآن تمہارے گھر میں پڑا ہوا تم سے تقاضا کر رہا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا, اس کی مخالفت کر کے تم زندگی گزار رہے ہو, تو ایسی مسلمانی اچھی ہے؟ یہ پورا مسلمان یا پورا اسلام ہے؟ یہ نہیں, یہ ادھورا مسلمان ہے, ادھورا. اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے, اپنے مفاد کے لیے مرتا ہے. مفاد پرستی کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھری ہوئی ہے. یہی مفاد پرستی ہے جو مجھے اور آپ کو غرق کر رہی ہے آج. اور آج مسلمان بہنوں کی عصمتیں تار تار ہونے لگی ہیں. ذرا غور کرو, اب سے پہلے ہم نے ایک ایپ کی بات کی تھی اسی منبر رسول سے, اور کہا تھا کہ ایک ایپ مسلمانوں کی بہنوں کی تصویریں ڈال کر کے انہیں نیلام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جب بھی ہم نے کوئی آواز نہیں اٹھائی, لیکن اللہ نے جن سے یہ کام لینا تھا لے لیا. وہ ایپ تو بند ہو گیا تھا, لیکن ابھی ایک نیا ایپ آیا ہے, لیکن ظالموں کو پولیس نے شکنجے میں دھر لیا ہے. لیکن تم نے کیا کیا اس کے لیے؟ میری بہن کی بولی لگائی جا رہی ہے اس پر, آپ کی ماں کی بولی لگائی جا رہی ہے اس پر, کسی کی بیٹی کی جو ہے نا بولی لگائی جا رہی ہے اس کے اوپر, اور کہا جا رہا ہے کہ اتنا خطرناک اس کا نام ہے جس کو تیلگو میں گالی کہتے ہیں. بہت بری گالی ہے جو میں یہاں سے نہیں دے سکتا. وہ گالی کا نام رکھ کر کے مسلم عورتوں کو جو ہے نا بیچا جا رہا ہے آن لائن, اور تم بیچارے کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں بھائی میں یہ سب کام نہیں کر سکتا. کسی کی عزت اچھالنا ہے تو بولو برابر اچھال لوں گا, لیکن اسلام کے لیے, مسلمان بہنوں کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. تو لعنت ہے تمہاری ایسی مسلمانی کے اوپر. ایک لقمہ کھاتے ہو نا گھر میں, روز کھاتے ہو کھانا, 3 ٹائم کھاتے ہو, کبھی کبھی اچھا بنا کے بھی کھا لیتے ہو, ہے نا؟ روز کھاتے ہو, بھوکا رہنے کی نوبت تو نہیں آئی نا کبھی؟ کبھی کبھی
بیٹھ کر کے ایک لقمہ اٹھانے سے پہلے، چاہے وہ گوشت کا ہو یا چاہے وہ ترکاری کا ہو، لیکن اچھی گرم روٹی کھاتے ہوئے، اچھے چاول کھاتے ہوئے، اچھا سالن کھاتے ہوئے، اچھی مندی کھاتے ہوئے، کم سے کم لقمہ منہ میں لے جانے سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ جو پورے اسلام پر چلنے والے تھے، میرے ابو بکر کو غشی آتی ہے تو زمین پر گر جاتا ہے، نہیں تھا کھانے کے لیے، لیکن پورے اسلام پر چلنے والے تھے، پورے اسلام کو سمجھ گئے تھے، پورا اسلام کیا ہے معلوم کر لیا تھا۔ 3-4 دن کے فاقے ہو رہے ہیں۔ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی محدث، حدیثوں کو لکھنے میں کوئی کمی نہیں کی جس نے، خیانت سے کبھی کام نہیں لیا جس نے، سبحان اللہ و بحمدہ، وہ ساتھی نبی کا غشی آتی ہے تو زمین پر گر جاتا ہے پورا اسلام۔ آج ہم ادھورے مسلمان چاہتے ہیں کہ صبح کو جو ناشتے میں کھائے تھے دوپہر میں سالن نہ ملے، جو دوپہر میں کھائے تھے شام کو وہ سالن نہ ملے۔ معاشرے میں بہنوں بیٹیے اپنا جسم بیچ کر اپنی زندگی چلا لے، سعودی اڈے گلی گلی کھل جائے، بچے ناچ گانے کے محفلوں میں آ جائے، شادی بیاہ میں باجوں کا نظام ہو جائے، شادی بیاہ میں جوڑے کی رقم آ جائے، اور بچیاں بچوں کو لے کر بھاگ جائے، بچے بچیوں کو لے کر بھاگ جائے، آوارہ گردی کر کے نکاح کرتا ہے یا ویسے ہی زندگی گزار لیتا ہے نہیں معلوم، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کرتا تو ادھورے مسلمان ہو۔ پھر تو تم ادھورے مسلمان ہو۔ پورے مسلمان وہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 پڑھ کے دیکھنا گھر میں جا کے انشاءاللہ، جس میں یہ کہا گیا کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے۔ اللہ اکبر، اتنا یقین تھا کہ یہ برائی ہے، جب تک کہ اسے ختم نہیں کروں گا میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہاں پر دشمن تیار ہو رہا ہے، دشمنوں کا خاتمہ جب تک نہیں ہوتا، میں جب تک کہ اپنی زندگی میں اپنی نیند کو آنے نہیں دوں گا۔ یہ پورا اسلام اور پورے مسلمان تھے۔ اور آج تمہارے محلے میں رہن سنٹر کھلا ہوا ہے، معصوم عورتیں جاتی ہیں سود پر پیسے لاتی ہیں، تمہارے محلے کے اطراف میں بینک کھلا ہوا ہے، گھر بنانے کے لیے لون لے کر تم جو ہے نا گھر بنانا جانتے ہو، تمہارے پاس سودی نظام کے ایسے لٹیرے بیٹھے ہیں آس پاس میں کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے تو تم سود پر پیسے لے کر شادی کرتے ہو اور احسان جتاتے ہو کہ ہمارا شمار مسلمانوں میں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن حدیث کے اور اللہ کے رسول کے جاننے والے ہیں۔ تو لعنت ہے اس زندگی کے اوپر۔ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو سود لینے اور دینے والا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بنی اسرائیل میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا بیجا اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ بنی اسرائیل میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ زنا کے قریب ہرگز مت پھٹکنا، وہ بڑا گناہ کا کام ہے۔ کیا اس کے خلاف کوئی مہم چلائی ہے یا چلانے والوں کا ساتھ دیا ہے؟ یا سودی نظام کو کیسے ختم کیا جائے، کیا اس کا طریقہ کار ہو، کوئی اصول بنایا گیا ہے؟ جو زناؤں کے اڈے کھل رہے ہیں، زناؤں کے اڈوں کو کیسے ختم کر دیا جائے؟ اور جو سنگھ پریوار کی طرف سے جو سازش مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے، ایک تنظیم بنائی گئی جس کا نام سہیلی رکھا گیا۔ تم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے کسی کو؟ کوئی جاننے کی کوشش کی یہ تنظیم سہیلی کرتی کیا ہے؟ اس ممبر رسول سے تو میں باتیں نہیں کر سکتا، لیکن اشارتاً دے دیا میں نے آپ کے سامنے۔ تحقیق کرنا آپ کا کام ہے، بہت بڑے جستجو رکھنے والے لوگ ہیں آپ لوگ، اسلام کو چاہنے والے لوگ ہیں آپ لوگ، نبی کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے لوگ ہیں آپ لوگ، صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں آپ لوگ، امہات المومنین کی عزت کو بچانے والے لوگ ہیں آپ لوگ۔ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کو ٹالنے کے لیے جد و جہد اور ایک جٹ ہونے والے لوگ ہیں آپ لوگ۔ تو میں سوچا کہ کیوں نہ چلتے چلتے اس سہیلی کا اشارتاً اظہار کرتا چلوں جو میرے اور آپ کے گھروں تک پہنچ چکی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، جو پورے مسلمان تھے، جو پورا اسلام پر چلنے والے تھے، ان کی زندگیوں سے سود ختم ہو گیا تھا، ان کی زندگیوں سے زنا ختم ہو گئے تھے، وہ لوگ ایک اللہ کو عبادت کرنے والے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو
وہ کعبہ بھی 360 بتوں سے پاک کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کا نعرہ بلند کر دیا گیا تھا۔ یہ تمام تر چیزیں پورے اسلام والوں کی تھی۔ یہ ادھورے مسلمان بیچارہ کرے گا تو کیا؟ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا اس کی تقدیر ماں یا باپ یا ماموں یا چچا یا دادا دادی نانا نانی لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا بچہ اسمارٹ دکھ رہا ہے، دیکھنے میں بھی ذرا خوبصورت ہے، آنکھ ناک بھی اچھا ہے، کلر بھی بڑا اچھا ہے، اسے کیوں نہ ڈاکٹر یا انجینئر بنا دیا جائے۔ جاؤ کبھی احساس پیدا کرو، ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پورے مسلمانوں تکلیف میں شامل ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ایک انگلی کو اگر زخم ہو تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ جاؤ کبھی اولڈ ایج ہوم کی طرف جاؤ جی، کبھی اولڈ ایج ہوم میں جاؤ، قریب میں بہت کھل گئے آج کل۔ وہاں جا کے ایک ایک بوڑھی عورت، بوڑھے باپ یا بھائی اسلامی جو ہمارا ہے اس سے اس کا دکھ درد دریافت تو کرو کہ کیا وجہ ہے، کون ہے، کوئی کیا غریب بچہ ہے تمہارا، کمانے والا نہیں ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی، کمانے والے تو ضرور ہیں۔ ایک بچہ ہمارا جو ہے امریکہ میں رہتا ہے، بیوی کو شادی کر لیا اور یہاں سے لے کر کے چلا گیا۔ کچھ بیٹیاں ہیں، کوئی سعودی میں ہے، کوئی دبئی میں ہے۔ اب جو یہاں حیدرآباد میں یا پھر ادھر ادھر رہنے والے ہیں وہ ہماری جو ہے نا نگرانی نہیں کر رہے ہیں، ہماری پالن پوشن نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جن کو ماں باپ نے اپنا خون پسینہ دے کر کے ڈگریاں دلائی اور بڑی بڑی جو ہے نا سہولتیں دی، آج وہ اولاد اپنی زندگی بیوی اور بچوں میں مست مگن اے سی کے کمروں میں ہے اور ان ماں باپ کو اٹھا کر لا کر کسی اجنبی کے حوالے کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بچوں کو دینداری بچپن سے سکھائی جاتی ہے وہ مرتے دم تک اپنے باپوں کی اور ماؤں کی جو ہے نا خدمت میں زندگی گزار کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناتے ہیں، اور جن کو تم ABCD سکھا کر لا الہ الا اللہ سے دور رکھ کر، جن کو تم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار سکھا کر تم درود ابراہیم سے دور رکھ کے تم یہ سمجھتے ہو کہ خاندان کا سب سے پڑھا لکھا بچہ میرا ہونا چاہیے، سب سے خاندان کے بڑے بچے کی ڈگری میرے پاس ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ تصور رکھ کر کے اگر تعلیم دلا رہے ہو تو یہ بچے کل تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے۔ اس سے پہلے بہتر ہے کہ تم جاؤ اور اولڈ ایج ہوم کا جو ہے تم مشاہدہ کرو اور معلومات کرو وہاں کیا چل رہا ہے، ان کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، کیسے بچے روزہ ہر مہینہ 5-10 ہزار روپے بھیج کر اولڈ ایج ہوم میں کسی کے حوالے کر دیے۔ اور انہی میں سے میری کم علمی کی بنیاد پر ایک لڑکا امریکہ میں رہتا تھا جو کو جہاں لے کر چلا گیا، بچوں کو اسی اسکول میں ڈال دیا، یہاں کا گھر مخفل کر دیا، جاتے جاتے ماں باپ کو جو ہے نا اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیا۔ ماں روز انتظار کر رہی ہے، باپ روز انتظار کر رہا ہے کہ بیٹا میرا آئے گا، ہمیں گھر لے کر کے جائے گا۔ بیٹا آیا نہیں، لیکن ایک وقت آ گیا کہ ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ جب اولڈ ایج ہوم والوں نے اس لڑکے سے ربط پیدا کر کے کہا کہ آپ کی والدہ تو انتقال کر گئی، تو بیٹے نے کہا کہ بھائی اب انتقال کر گئی تو میرے آنے کا کیا مقصد، لہٰذا لے جاؤ، آپ کو جہاں چاہے دفن کر دو۔ ادھورے مسلمان، یہ درد کون سا ہے، کون سا ہے یہ درد؟ یاد رکھنا، پورے مسلمان بننے کی کوشش کرو، پورے اسلام پر آنے کی کوشش کرو۔ ایک وہ وقت تھا، آج ماں مر گئی، بیٹا آنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اسے درود ابراہیم کی اہمیت نہیں معلوم، اسے لا الہ الا اللہ کا تقاضے نہیں معلوم، اسے رسول اللہ کی زندگی نہیں معلوم، اسے قرآن کا پیغام نہیں معلوم۔ اسے تو تم نے بڑے انگلش اسکول میں پڑھا دیا، امریکہ کو بھیج دیا، کچھ پیسے بھیجتا رہا، زندگی گزرتی رہی۔ جو تمہارے آزاد جواب دے دیے تم کام کرنے کے قابل نہیں رہے تو اولڈ ایج ہوم کا تم کو جو ہے نا مقدر تمہارا بنا دیا گیا۔ اس وقت کو بھی یاد کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر ہے۔ ایک ماں کا درد بتا رہا ہوں میں، یہ درد کو تم لوگ پورے مسلمان بننے کی کوشش کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھو تم، ورنہ پھر وہ حالات ہوں گے جو آج کچھ نہیں ہے اور حالات بگاڑ دیے جائیں گے۔ یاد رکھنا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہا کہ اے لوگوں، آج میں عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ پڑھنے والا ہوں۔ اللہ اکبر! آنن فانن مدینے کے دوسرے علاقوں تک، گلیوں گلیاروں تک یہ بات پہنچی کہ آج نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج عشاء کی نماز میں جو ہے نا سورۃ البقرہ پڑھنے والے ہیں۔ جب یہ اعلان ہوا، لوگ جوق در جوق، ہم ادھورے مسلمان کیا کرتے ہیں؟
جس مسجد میں سب سے چھوٹی سورت پڑھائی جاتی ہے وہاں پڑھ لے کے 2-4 ڈچے مار کے گھر کو آ جاتے ہیں. اگر وہ مسجد کا امام کوئی لمبی سورت اگر پڑھ دیا تو نماز کے بعد ایک دوسرے کو دیکھیں گے, اماں 15 منٹ کی نماز ہو گئی بھائی, سوچے تھے یا جلدی ہوتی ہے بلکہ آ لگے اتنی نماز پڑھا دیے. لیکن وہ پورے اسلام کو جاننے والے تھے, پورے مسلمان تھے, وہ جوخ در جوخ مسجد نبوی کا رخ کر لیا. مسجد نبوی تنگ, باہر کا میدان تنگ, عورتیں بچے بوڑھے جوان موجود. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے اقامت ہوئے, سورۃ الفاتحہ ختم ہوا. جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہونا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ شروع کرنے والے ہیں, پیچھے سے ایک معصوم بچے کے رونے کی آواز آئی. بچہ رو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے رونے کو اور ماں کے درد کو دیکھتے ہوئے انا اعطیناک الکوثر پر نماز ختم کر دی. صحابہ کرام نماز کے بعد پوچھے, یا رسول اللہ آپ نے تو کہا سورۃ البقرہ سنائیں گے, لیکن انا اعطینا پر ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تم کیا جانتے ہو ایک ماں کے درد کو, تمہارے نبی سے پوچھنا. جس کی ماں 6 سال کی عمر میں نہتا یتیم بنا کر چلے گئی. ہر ماں کو دیکھتا ہوں تو میری ماں کا چہرہ نظر آتا ہے. میں دل تڑپ گیا بچہ جب رو لیا. میں نے سوچا کہ اس ماں کے دل کو تکلیف ہو گئی, سورۃ البقرہ تو بڑا 2-2.5 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. میں نے سوچا ماں کے دل کو تکلیف نہ ہو, اس لیے میں نے انا اعطینا پر جو ہے نا اس سورت کو ختم کر دیا. میرے نبی کے پاس تو یہ اہمیت تھی ماں باپ کی. ادھورے مسلمانوں, ماں کو گالی دینے سے پہلے, باپ کو دھکا دینے سے پہلے, اولڈ ایج میں ڈالنے سے پہلے, ان کے جو ہے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے سے پہلے, یا ان کی زندگی کو تنگ کرنے سے پہلے, ان کی زندگی کو ویران کرنے سے پہلے, پورا اسلام جانو کیا ہے آخر. پورا اسلام جانو کیا ہے آخر. پورے مسلمان بنو. یہ ادھورے مسلمانوں سے نہ دنیا ہی پوری مل سکتی ہے نہ آخرت ہی پوری مل سکتی ہے. بدلو زندگیوں کو. جتنا پڑھا لیا نا بچوں کو اچھا کرے. ہر گھر سے ایک بچہ اسلام کے لیے وقف کروا, ضرورت آن پڑی ہے. کوئی بم نہیں بنائیں گے انشاءاللہ, اسلام اجازت نہیں دیتا. کسی کا خون ناحق بھی نہیں بہائیں گے انشاءاللہ, لیکن ایک سپاہی اسلام کے لیے تو ضروری ہے. ہر گھر سے ایک اسلام کے لیے سپاہی ضروری ہے. میں ہر ماں باپ سے گزارش کر رہا ہوں, میں پہلے سے بھی کرتے آ رہا ہوں کہ بھیجو. اسے قرآن سکھائیں گے, حدیث سکھائیں گے, اخلاق سکھائیں گے, ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے سکھائیں گے, حلال کیسا کمانا ہے سکھائیں گے, عبادت کیسا کرنا ہے سکھائیں گے, ذکر و اذکار سکھائیں گے, مسلم اور غیر مسلموں میں دعوت دین کا کام کیسا کرنا ہے سکھائیں گے انشاءاللہ. ہر گھر سے ایک بچے کو وقف کیا جائے انشاءاللہ. کون آتا ہے صاحب, کون آتا ہے جمعے میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے 1 صف 1.5 صف 2 صف کے قریب خطبہ جب قریب ہوتا تو مسجد بھر جاتی. جبکہ یہ ادھورے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ پورا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. پورا اسلام چاہتا ہے کہ اذان سے پہلے مسجد بھر دی جائے, اور ادھورا مسلمان کہتا ہے کہ اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا, آخری میں جا کے مل لیتا ہوں. یہ ادھوری مسلمانی چھوڑیے, یہ ادھورے مسلمان مت بنیے. آؤ سچے اسلام کی طرف, سچے پیغام کی طرف آؤ, اللہ کے فرمان کی طرف آؤ, رسول اللہ کے فرمان کی طرف آؤ, سازشیں ختم کرنے کی طرف آؤ, توحید کی طرف آؤ, شرک کے خاتمے کے لیے آؤ, بدعتوں کو ختم کریں, آؤ سنتوں کو قائم کریں, آؤ ایک دوسروں کے دلوں کی رنجشوں کو ختم کریں, آؤ سازش کرنے والوں کا مقابلہ کیسا کیا جائے اس کے لیے آؤ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آؤ, فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے کے لیے. یہ تمام اصول اپنا کر انشاءاللہ میں اور آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. ورنہ میری مرضی بھائی میں ایشش کرتا ہوں دیکھو, میری مرضی بھائی میں ایسا ہی سوتا ہوں دیکھو, میری مرضی بھائی میں ایسا ہی پہنتا ہوں دیکھو, میری مرضی بھائی میں چہرے سے داڑھی کو نکال کے بھی جیتا ہوں دیکھو, میری مرضی بھائی میں بے نمازی بن کے بھی جیتا ہوں دیکھو, تو اللہ نے شیطان کو بھی مہلت دی اور شیطان نما انسانوں کو بھی مہلت دی کہ کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا جس کے بارے میں سورہ بروج میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا, ان بطش ربک لشدید. جن کو مہلت دی گئی تھی, جن کو چھٹکارا دیا گیا تھا, جن کو وقت دیا گیا تھا, انہوں نے قرآن حدیث پہ عمل نہیں کیا, انہوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار لی,
انہوں نے اپنے طریقوں کو اپنا لیا کہ اپنی خاندانی منصوبہ بندی کے تحت گزار دیا. اب تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط اور خطرناک ہے. جب وہ پکڑ آئے گی تو نہ نبی بچا سکیں گے، نہ ولی بچا سکیں گے، نہ کوئی بزرگ بچا سکیں گے، بلکہ میرے اچھے اعمال اگر کچھ اچھے ہیں تو پھر میں بچنے کی جو ہے نا کوشش کروں گا. اگر میرے اعمال خطرناک ہیں تو پھر ان بطش ربک لشدید. یہ ادھورے مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے یہ آیت کہ اللہ کی پکڑ جب ہوگی میدان حشر میں تو پھر کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے. یا اللہ یہ دنیا کی محبت ہمارے سینوں سے ختم کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ آخرت کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے میرے اللہ. یا اللہ اسلام کی محبت بھر دے میرے اللہ. توحید کی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے اللہ. رسالت کی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے اللہ. یا اللہ بیوی بچوں کی محبت سے، ماں باپ کی محبت سے، رشتہ داروں کی محبت سے، دنیا کی محبت سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنے والا بنا میرے پاک پروردگار. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم پورے مسلمان نہیں ہیں، ادھورے مسلمان ہیں اللہ. یا اللہ ہم کو پورا مسلمان بنا دے میرے پاک پروردگار. ہم کو پورا مسلمان بنا دے اللہ. یا اللہ موت کے آنے سے پہلے کلمہ کیا ہے سمجھا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ موت کے آنے سے پہلے رسول اللہ کی زندگی سمجھا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ جو ہے موت کے آنے سے پہلے مسجدوں کو بھرنے والے بنا دے اللہ. یا اللہ جب تک جئیں ایمان پر جئیں میرے پاک پروردگار. خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو میرے غفور رحیم. یا اللہ ہر سازش سے اسلام کی حفاظت فرمائے اللہ. ہر سازش سے اسلام کی حفاظت فرمائے اللہ. ہر سازش سے اسلام کی حفاظت فرمائے اللہ. یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا اور ہے رہے گا، لیکن کچھ ظالم لوگ اس امن کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے اندر کوئی خالد بن ولید پیدا کر دے میرے پاک پروردگار. ہمارے اندر کوئی عمر بن خطاب پیدا کر دے میرے اللہ. کوئی ہمارے اندر عمر مختار پیدا کر دے اللہ. کوئی ہمارے اندر صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے اللہ. ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس ملک میں امن و شانتی کا ماحول ختم کرنے کے لیے ہمارے اندر کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں میرے اللہ. یا اللہ ہم میں سے کسی کو ان صلاحیتیں دے کر کے پیدا فرما دے میرے پاک پروردگار. ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر دے اللہ کہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے میرے پاک پروردگار. اس ملک کو پھر سے سونے کی چڑیا بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خدمت کرتے کرتے جنت حاصل کرنے والا بنا دے اللہ. یا اللہ دو زندہ ہیں تو دونوں کی خدمت کرتے کرتے جنت حاصل کرنے والا بنا اللہ. یا اللہ دونوں میں سے اگر ایک زندہ ہے میرے اللہ تو ایک کی خدمت کرتے کرتے جنت حاصل کرنے والا بنا دے اللہ. یا اللہ اگر ہم نے دونوں کو بھی کھو دیا ہے میرے اللہ، دونوں بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے اور جیتے جی ہم نے ان کی خاص خدمت ہم نے نہیں کی ہے اللہ. یا اللہ ہماری انجانی غلطی کو معاف فرما دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خبروں کو نور سے بھر دے اللہ. اروٹ کروٹ انہیں چین و سکون عطا فرمائے اللہ. یا اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ. 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 یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے اللہ. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ. ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ. ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.